السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر انصاری ہے۔ بہت سارے بچے آتے ہیں ریگرز کی کمپلین کے ساتھ کہ بچہ جی دودھ پی کے فوراً ہی الٹی کر دیتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ بچہ کیوں الٹی کرتا ہے، کیا وجوہات ہوتی ہیں اور اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ بچوں کے لیے سب سے بہترین غذا ماں کا دودھ ہے۔ ماں کے دودھ کے علاوہ بچے کو جو بھی فیڈ دیا جائے گا بچہ اس سے الٹی کرتا ہے، اور کچھ بچے دن میں صرف 2 سے 3 بار کرتے ہیں الٹی، لیکن کچھ بچے بہت زیادہ دفعہ دن میں دودھ ریگرج کر دیتے ہیں۔ 2 سے 3 دفعہ اگر دودھ ریگرج کرے بچہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بچے کی اگر وزن بڑھ رہا ہے، بچہ نارمل ہے، بچہ پلے فل ہے اور بچہ الٹی کرتے ہی دوبارہ بھوکا ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر بچہ الٹی کر کے لیتھارجک ہو جاتا ہے اور ٹائم کے ساتھ اس کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے یا اس میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو یہ پریشان کن علامات ہیں جن کو ہمیں بہت جلدی دور کرنا ہوتا ہے اور علاج کرنا ہوتا ہے تشخیص کے بعد۔ ماں کا دودھ بچے کے لیے سب سے بہترین ہے۔ ماں کے دودھ کے ساتھ بچے الٹی نہیں کرتے، اور بھینس کا دودھ یا ڈبے کا دودھ یا گائے کا دودھ یا بکری کا دودھ جو بھی دودھ دیں گے آپ، اس سے بچے الٹی کرتے ہیں۔ بھینس اور گائے کے دودھ سے نسبتاً پھر بھی کم الٹی کرتے ہیں، کیونکہ وہ دودھ پھٹ جاتا ہے پیندے میں جا کے اور موٹا ہو جاتا ہے، جبکہ جو ڈبے کا دودھ ہوتا ہے وہ پتلا رہتا ہے اور آسانی سے معدے سے واپس غذا کی نالی میں آتا ہے اور پھر بچہ اسے منہ سے باہر تھوک دیتا ہے۔ اگر بچے کو آپ بالکل سیدھا لٹا کے دودھ پلائیں گے تو اس سے بھی دودھ کے ریگرج کرنے کا یا الٹی کرنے کے امکانات بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ اس لیے بچے کو جب آپ فیڈ کرا رہے ہوں تو اس کا سر اور سینہ اونچا ہونا چاہیے اس کے ہپ کی نسبت اور اس کی ٹانگوں کی نسبت بچے کے۔ اور پھر جب آپ اس کو دودھ پلا چکے تو پھر بچے کو آپ ڈکار دلائیں۔ ڈکار دلانا، برپ کرنا، اس نے جو ہوا کھائی ہوئی ہے اس دوران دودھ لیتے ہوئے اس کو نکالنا بہت ضروری ہے۔ اگر بچہ جو ہے وہ اس کی ہوا اندر ہی رہے گی جو اس نے فیڈ کرتے ہوئے ساتھ اپنے کھائی ہے تو اس کے ساتھ بھی بچہ دوبارہ الٹی کرے گا۔ تو ضروری ہے کہ بچے کو کندھے کے ساتھ لگایا جائے یا گود میں اس طرح سے پکڑا جائے اور اس کے پیچھے بیک پہ ہلکے ہلکے ٹیپ کیے جائیں اس کی بیک پہ، تاکہ اس نے جو ہوا کھائی ہے ساتھ، اس کو ایروفیگی کہتے ہیں ہم اس فنومنا کو، جو ہوا کھائی ہے وہ واپس اس کی منہ سے باہر برپ کی شکل میں باہر آ جائے۔ پھر جب لٹانا ہے بچے کو دودھ کے فوراً بعد، تو ایک تو فوراً بعد لٹانا نہیں ہے، اور اگر لٹانا ہے بچے کو تو آپ نے اس طرح سے لٹانا ہے کہ اس کا سر، سینہ اور پیٹ یعنی ہپ جوائنٹ تک بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا ایلیویٹڈ ہو، 10 ڈگریز ایلیویٹڈ ہو بیڈ سے۔ بہت سارے ماں باپ اور جو اٹینڈنٹس ہوتے ہیں، اسپیشلی دادیاں نانیاں، وہ پریشان ہوتی ہیں کہ اگر بچے کو اس طرح سے اونچا کر کے لٹائیں گے تو شاید اس کی کمر پہ زور پڑے گا، شاید اس کے سر جو ہے وہ لمبا رہ جائے گا پیچھے سے۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہوتا، اس سے بالکل فکر والی بات نہیں ہے۔ آپ بچے کو تھوڑا سا اونچا کر کے لٹائیں، اور سر کی جو مولڈنگ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی نظام بنایا ہوا ہے، وہ اگر گدا رکھ کے یا کسی اور چیز سے نہ بھی بنائی جائے تو سر اس کا بچے کا انشاءاللہ صحیح بنے گا، اس میں بالکل پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور بچے کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ماں کا دودھ ہی دیں۔ ڈبے کے دودھ جو ہے وہ یقیناً اس صورت میں تو لازم ہو جاتا ہے جب ماں کا دودھ اویلیبل نہیں ہوتا ہے یا ماں کا دودھ کم ہوتا ہے اور بچے کو جو ہے وہ بچہ بھوکا رہتا ہے اور بچہ روتا ہے، اس صورت میں ماں کا دودھ تو جو ہے وہ اویلیبل، ماں کے دودھ کے ساتھ ساتھ دوسرا دودھ بھی دینا لازم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے خاص فارمولاز آتے ہیں یا ڈاکٹر آپ کو جو ہے وہ میڈیسن تجویز کر سکتا ہے، لیکن وہ تو ظاہر ہے ڈاکٹر کے کرنے کا کام ہے۔ اگر یہ تمام تدابیر کرنے کے باوجود آپ کا بچہ جو ہے وہ ابھی بھی الٹی کر رہا ہے تو اس کو ضرور آپ ایک کسی کنسلٹنٹ سے چیک اپ کروائیں تاکہ اس کا تدارک کیا جا سکے اور بچے کی گروتھ متاثر نہ ہو۔ جی، بہت شکریہ۔